اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خوب جو آیتیں پڑھی گئی تھی ان کا ترجمہ اور تجزیہ کر لیا ہے، ترکیب کی باری ہے۔ ترکیب یسألونک فعل و فاعل و مفعول، یسألون فعل و فاعل کا مفعول، عن الساعہ جار و مجرور متعلق بے یسألون۔ یہ جملہ استئنافیہ ہے کیونکہ ایک نئی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، تو جہاں سے نئی بات کا آغاز ہو جس جملے سے اس کو کہتے ہیں جملے جملہ استئنافیہ محل اعراب۔ تو اب یہ جملہ یسألونک عن الساعہ، یہ پورا جملہ جملہ استئنافیہ ہے، محل اعراب نہیں رکھتا۔ ایان اسم استفہام در محل نصب، ظرف زمان متعلق بے عامل محذوف، خبر مقدم اس مرساہا مضاف و مضاف الیہ مبتدا مؤخر۔ چلے مولانا، ایانا اسم استفہام ہے، زمان کے بارے میں سوال کرنے کے لیے یہ کلمہ لایا جاتا ہے۔ وقت کے بارے میں اگر سوال کرنا ہو تو وہاں پر ایانا لاتے ہیں، ٹھیک مولانا؟ تو یہ اسم استفہام ہے اور در محل نصب ہے کیونکہ ظرف ہے، ظرف زمان۔ ظرف کیا ہوتا ہے؟ ظرف مرفوع ہوتا ہے، ظرف مرفوع مجرور ہوتا ہے، ہاں مفعول فی کیا ہوتا ہے؟ ظرف زمان، ظرف مکان، مفعول فی تو ہوتا ہے۔ تو اس میں استفہام در محل نصب ہے، ظرف زمان ہے۔ کیا ہے؟ ظرف۔ جب ظرف ہے تو اب اس کو متعلق چاہیے، متعلق اس کا کون ہے؟ کہہ رہے عامل محذوف، ایک عامل تھا جو حذف ہو گیا، وہی عامل محذوف اس ظرف کا کیا ہے مولانا؟ متعلق ہے۔ خبر مقدم اس کیا ہے مولانا؟ خبر مقدم ہے، مرساہا مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر، ٹھیک؟ یہ خبر مقدم کون ہے بھائی؟ ایانا یا وہ عامل محذوف؟ خبر مقدم ایانا کے سلسلے میں بتایا کہ ایانا اس میں استفہام ہے اور محل نصب میں ہے۔ اگر محل نصب میں ہے تو مبتدا تو ہوگا نا، مبتدا اگر واقع ہو رہا ہے لیکن محل نصب میں ہے ظرف زمان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ ظرف زمان و مکان مفعول فی ہوتا ہے، ٹھیک؟ اور چونکہ ظرف ہے، ظرف کا ایک متعلق ہوتا ہے، اس کا متعلق کون ہے؟ عامل محذوف۔ پھر خبر مقدم اس، ایانا کیا ہے مولانا؟ خبر مقدم ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی عامل محذوف اور ایانا یہ دونوں خبر ہوں گے۔ پھر مرساہا مضاف مضاف الیہ مبتدا مؤخر،
وَإِن جملے تفسیریہ تفسیر سوال است و محلیہ زیراب ندارہ. یہ جملہ تفسیریہ ہے، سوال کی تفسیر جو اوپر آیا نا یسألونک، اسی کی تفسیر. لوگ سوال کرتے کس کے بارے میں؟ ایان مرساہا ان الساعہ، ایان مرساہا، قیامت کے بارے میں کہ وہ کب واقع ہوگی. تو یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ تفسیریہ ہے. کس چیز کی تفسیر کر رہا ہے؟ سوال کی. وہی مجھے سمجھ آیا ہے. اور جملہ تفسیریہ محل اعراب نہیں رکھتا. بات ختم ہو. ٹھیک. اس کے بعد فیما جار و مجرور متعلق بے محذوف. فیما کیا ہے؟ جار و مجرور ہے، ان کا متعلق محذوف ہے. یہ ہے خبر مقدم. انت مبتدائے مؤخر. انت کیا ہے؟ مبتدائے مؤخر. من ذکراہا جار و مجرور متعلق بے ہمون عاملی کی فیما متعلق بیانت. من ذکراہا جار و مجرور. تو ان کا متعلق کون ہے؟ ان کا متعلق وہی ہے جو فیما کا متعلق تھا. فیما کا متعلق کون تھا؟ محذوف. تو ان کا یعنی فیما اور ذکراہا ان دونوں کا متعلق ایک ہی تھا جو حذف ہو گیا ہے. ٹھیک. اس کے بعد جملہ فیما انت استینافیہ کہہ رہے جملہ فیما انت یہ کیا ہے؟ جملہ استینافیہ ہے، کیونکہ یہاں سے پھر ایک نئی بات. اور جملہ استینافیہ محلیہ زیراب ندارت. برخی گفت اند کی فیما متعلق بے محذوف و خبر اس برائے مبتدا محذوف. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ فیما متعلق بے محذوف ہے، یعنی اس کا جو متعلق ہے فیما کا وہ حذف ہو گیا ہے اور خبر ہے. تو خبر کون ہے؟ مبتدا پھر کون ہے؟ کہ برائے مبتدا محذوف. اس کا مبتدا بھی کیا ہے؟ پس تقدیر کیا ہوگی؟ فیما ھذا السوال. فیما ھذا السوال. اب یہ ھذا السوال کیا ہے مولانا؟ محذوف ہے جو مبتدا تھا. فیما اسی کی خبر ہے. فیما ھذا السوال کہ مفید انکار السوال اس کے کہہ رہے کہ یہ اس سوال کے انکار کا فائدہ دیتا ہے کہ میں پرسیدہ ان کہ جو لوگ کر رہے تھے پوچھ رہے تھے سپس خداوند با جملے انت من ذکراہا سبب ان انکار را بیان نمودیات. اس کے بعد جو لوگ سوال کر رہے تھے خداوند متعال نے جملے انت من ذکراہا کے ذریعے سے کیا ہے؟ اس انکار کو بیان کیا ہے. ٹھیک. بنا بر ان انت مبتدا، لہذا انت کیا ہے؟ مبتدا ہے. ومن ذکراہا جار و مجرور متعلق بمحذوف خبر برائے انت. اس کے بعد من ذکراہا یہ جار و مجرور ہے، ان کا متعلق محذوف ہے اور یہ خبر ہے انت مبتدا کے لیے. وذکرہ در ان صورت مصدری اس کے بے معنی اس میں فاعل آمدے است. کہ اس صورت میں کہ جب ہم انت کو مبتدا ذکراہا جار و مجرور کے متعلق کو محذوف اور خبر انت کے لیے مانیں گے تو ذکرہ اس صورت میں ایک ایسا مصدر ہوگا کہ جو اس میں فاعل کے معنی میں آیا ہے. ذکرہ کیا ہے؟ مصدر ہے اور اس میں فاعل کے معنی میں آیا ہے. یعنی انت من مذکراتہا، تو اے پیغمبر کی از یادآوری دہندگان قیامت ہستی. یعنی مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر کہ تو قیامت کو جو یاد دلانے والا ہے
یعنی چنتو خاتم الانبیاء ہستی، یعنی چونکہ آپ آخری نبی ہیں، بعثت تو متصل بساعت، آپ کی بعثت ساعت سے متصل ہے، یعنی قیامت کے روز سے، یعنی آپ کی رسالت دائمی ہے تا قیامت، جاری ساری رہنے والی ہے۔ بر سوال کنندگان الساعت ہمن مقدار از علم بوقت آن کافیز، اور سوال کرنے والوں کے لیے قیامت کے سلسلے میں اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو کیا ہے، بے وقت ان کافی، اس کے وقت کے علم کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ کی رسالت تا قیامت ہے۔ وبر سوال کنندگان اور سوال کرنے والوں کے لیے الساعت قیامت کے بارے میں ہمن مقدار از علم بوقت آن، اس کے وقت کے علم کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے۔ الی ربک، الی جار، ربک مجرور متعلق بے محذوف، ان کا بھی متعلق محذوف ہے، جار و مجرور اور ظرف کیا ہے، خبر واقع ہوتے ہیں اور ان کو مقدم کرنا مبتدا پر جائز ہے، تو الی ربی کا جار و مجرور ان کا متعلق محذوف ہے، یہ خبر مقدم ہے۔ کیوں؟ الی جار رب مجرور، پھر رب مضاف اور کاف مضاف الیہ، دونوں کو ایک ساتھ میں کہہ دیا ہے، جار و مجرور ختم، نتیجہ وہی ہوگا جو آپ الگ الگ کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو الی ربی کا جار و مجرور متعلق بے محذوف خبر مقدم ہے، منتہا مضاف و مضاف الیہ، منتہا مضاف ہا مضاف الیہ، مبتدائے مؤخر۔ وَإِن جملہ نیز استنافیہ، یہ جملہ بھی کیا ہے مولانا؟ محل اعراب اس کا نہیں ہے۔ انما از ادات حصر، یہ انما کیا ہے؟ ادات حصر میں سے ہے، انت مبتدا منذر خبر و مضاف، من اسم موصول در محل جر مضاف الیہ، یغشاہا فعل و فاعل و مفعول، یغشا فعل و فاعل ہا مفعول، پورا جملہ صلہ موصول۔ اب جب جملہ صلہ موصول ہو گیا تو محل اعراب نہیں رکھے گا۔ ومیتاً، تو ایک صورت یہ ہے کہ انت مبتدا، انما ادات حصر، انت مبتدا منذر خبر اور پھر مضاف، من اسم موصول مضاف الیہ کس کا؟ منذر کا، یغشاہا فعل و فاعل مفعول، ٹھیک، اور یہ پورا فعل و فاعل مفعول، یہ پورا جملہ کیا ہے؟ موصول کے لیے جو من اوپر ہے اس کا صلہ، ٹھیک، پھر محل اعراب نہیں رکھتا یہ۔ ومی تمان گفت جملہ الی ربک، کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو جملہ الی ربک ہے وہ جملہ انما انت، دو جملے تعلیلیہ ہستن، یہ دونوں الگ الگ جملے ہیں اور یہ جملے تعلیلیہ ہیں، علت بیان کرنے کے لیے آئے ہیں، کس کی؟ برائے انکاری کی از استفہام فیما انت استفادے میں شباد، اس چیز کے انکار کے لیے کہ جو فیما انت کے استفہام سے سمجھ میں آ رہا ہے، وہ محل اعراب ندارت، اور اس کا محل اعراب نہیں ہے۔ تو اس جملے کو دو طریقے سے آپ کیا ہے، دو طریقے سے ترکیب کر سکتے ہیں، لیکن دونوں ترکیبوں کا نتیجہ یہی ہوگا کہ یہ محل اعراب نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک، چلیں۔ کأنہم، کأنہم، کاف حرف کأنہ حرف مشبہ بالفعل، ہم اس کا اسم، یوم ظرف زمان متعلق بعامل محذوف،
حال برائے ہم کے لیے کیا ہے مولانا؟ یہ حال واقع ہوا ہے. وَيَوْم در انجا مضافس، اور یوم یہاں پر مضاف ہے. اس کے کئی نقش ہیں. ایک تو یہ کہ ظرف زمان ہے، ٹھیک، جب ظرف ہو گیا تو متعلق چاہیے، متعلق محذوف ہے. اور پھر ہم کے لیے حال، یہ دوسرا نقش ہے اس کا. اور پھر مضاف، یہ تیسرا نقش ہے اس کا. یرونہا فعل و فاعل و مفعول، جملہ در محل جر مضاف الیہ برائے یوم. چلیں یہاں تک رہنے تھے، کل دیکھیں گے انشاءاللہ، وقت نہیں ہے، جانیے آپ لوگ.